کرتے رہے. جب دیکھا کہ نہیں ان سے تو کوئی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں تو ان کو چھوڑ کے پھر کسی اور پیر کے پاس چلے گئے. میرے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ جی میں بہت پریشان تھا. پھر میں نے اپنے حالات فنا کو سنائے. اس نے کہا تم تہجد میں اٹھ کے دعا مانگو. تو میں نے تہجد میں اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں کبھی بھی تہجد میں اٹھ نہ سکا. پھر میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں تو تہجد میں اٹھ نہیں سکتا. تو کہ اچھا اگر تم نہیں اٹھ سکتے تو تم جماعت میں چلے جاؤ, وہاں تمہیں تہجد میں ضرور اٹھاوے گا کوئی. تو میں جماعت میں گیا 6 روزہ کی. وہاں ایک اچھا ذمہ دار تھا کہ امیر صاحب نے تہجد میں اٹھا دیا. اس کا سوال یہ تھا خط میں کہ میں نے تہجد میں اٹھ کے پھر اپنے مسائل کو اللہ سے مانگا تو اب تک میرے وہ کام ہو ہی نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اسے یہی جواب لکھا, میں نے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنے دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گیا تھا. میرے دوستوں بزرگوں, بات تو ذرا سخت ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ ایک تو دیکھو اللہ کو کہ یہاں اتنا بھی شرک نہیں چلتا, اتنا بھی شرک. سارا عمل اللہ کے لیے ہو کر اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس عمل کا کوئی حصہ اللہ کے غیر کے لیے ہے تو اللہ کے یہاں اتنا قبول نہیں ہوتا جتنا میرے اخلاص کا, بلکہ سارا مردود ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں وہ اتنا عمل قبول ہو جائے جتنا میں اخلاص تھا اور جتنا میں اخلاص نہیں تھا وہ قبول نہ ہو. یہ بات نہیں ہے, بلکہ عمل کے ٹکڑے نہیں ہوتے. اگر اس عمل کے ذرے میں بھی کہیں شرک ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے پورا کا پورا عمل مردود ہو جائے گا. اخلاص کی ادنا سطح ہے کہ عمل اللہ کے لیے ہو. اس سے اعلیٰ سطح یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے وعدوں کے یقین پر ہو کہ اللہ اس کو یہ دیں گے. سمجھ رہے نہیں؟ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے وعدوں کے یقین پر ہو کہ اللہ اس پر یہ دیں گے. میرے دوستوں بزرگوں, اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ چاہے وہ سب کچھ دیں یا نہ دیں, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ سطح ہے. یہ سب سے اعلیٰ سطح ہے. اللہ سے اس کا بدلہ لے لیں گے جو کر رہے ہیں. یہ تو سطح تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مجھے آئندہ جب تقاضا آئے گا میں خرچ کروں گا, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سطح ہے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہا میں آگے بڑھ نہ سکا. دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے اور لا کر پیش کیا اور یہ فرمایا, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا, یا رسول اللہ وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, کہ جب دین کے تقاضے پر خرچ کرنے کا تقاضا آئے گا ابو بکر خرچ کرے. اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا نہیں لوں گا اس کا کوئی تذکرہ نہیں. وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, اللہ کے دین پر بار اللہ کے دین کے تقاضوں پر بار خرچ کروں گا. اب لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پیش کیا, اس پر یوں فرمایا, اس پر یوں عرض کیا ولی عند اللہ معاد, وللہ عندی معاد ولی عند اللہ معاد. کتنا فرق ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تقاضا آئے گا ابو بکر جب خرچ کرے گا. یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ سے لے لوں گا. میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ سے لے لوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سن کر یہ دونوں کی بات سن کر یہ فرمایا وَتَرْتَ قَوْسَكَ يَا عُمَرْ غَيْرَ وَتَرٍ وَتَرْتَ قَوْسَكَ يَا عُمَرْ غَيْرِ وَتَرٍ او کما قال کہ عمر تم نے تو اپنی کمان کا تانت کسی اور چیز کا لگا لیا ہے. کمان کا تانت جانتے ہو؟ کمان کا ایک تاگا ہوتا ہے جس سے تیر دور جاتا ہے. اگر اس کمان کی جگہ کپڑا باندھ دیا جائے اس تانت کی جگہ کہ بھائی بات تو سمجھ رہے نا, اگر اس جگہ کچھ اور باندھ دیا جائے تو یہ تیر کہاں تک پہنچے گا؟ اور پھر یہ فرمایا ما بین کلمتیکما کما بین صدقتیکما, کہ جو فرق تم دونوں کے مال میں ہے مثال لے آئے وعدہ لے آئے, جو فرق تم دونوں کے مال میں ہے وہی تم دونوں کی بات میں ہے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس پر نہ چلیں کہ اس پر ہمیں کیا ملا. میرے دوستوں بزرگوں, انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس اخلاص اور قربانیوں پر ہوتا ہے. اس لیے جو جتنی قربانیاں دے گا اللہ کی طرف سے قربانیوں کے بقدر اس کا انتخاب ہوگا. جو جتنی قربانیوں پر چلے گا اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا. تقاضے اللہ کی طرف سے آئیں گے. اللہ رب العزت دلوں کے اخلاص پر ان کے حصوں میں تقاضے لاویں گے. پھر جو ان تقاضوں کو پورا کریں گے ان کو اللہ اگلے تقاضے دیں گے. ورنہ میرے دوستوں دعوت کے تقاضے دعوت کے کام کرنے والوں پر کبھی موقوف نہیں رہے. اس زمانے میں نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. ہمیں تو اپنا کام لینا ہے, ہم اپنا کام تم سے نہیں کسی اور سے لیں گے. یہ سوچنا کام کرنے والوں کا کہ بھئی جب میں اس کام میں اتنا پرانا ہوں تو میں ہی کروں گا, کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار, بہت عمدہ تلوار نکالی آپ نے, یمن کی بنی ہوئی. فرمایا من یاخذہ بحقہ, اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ, میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو آپ کی بدھی کے لڑکے تھے, رشتہ داری قرابت داری پرانے, میں کہ نہیں. اب کھڑا ہوا حضرت دوسرے بار اعلان ہوا میں یاخذہ بحقہ, کہ بھئی یہ کام کون کرے گا, اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کون اس تلوار کو لے کر اس طرح مشرکین کے سر اڑاوے کہ اس تلوار کا حق ادا ہو جائے؟ کون ہے؟ کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ جو مقام ہے وہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے. آپ کے خسر مایا کہ نہیں. ہاں روایت میں اعرض عنہ کہ آپ نے ان سے بھی رخ پھیر لیا. نہیں, تیسری بار اعلان کیا میں یاخذہ بحقہ, تو سماک ابن خرشہ کھڑے ہوئے, وہ صحابی ابو دجانہ سماک ابن خرشہ کھڑے ہوئے, انا یا رسول اللہ. تو آپ نے تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے کیوں دی ہے, لیکن وہاں یہ خیال آنا ہماری طرح نہیں تھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہے.
وہاں یہ بات تھی کہ آخر اس میں اللہ نے ایسی کیا بات رکھی ہے کہ ایک نیا آدمی قبول کر لیا گیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے. حضرت زبیر مجھے ابو دجانہ کیا یہاں تک کہ میدان پہنچے، اور میدان پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ جس طرف ابو دجانہ اس تلوار کو چلاتے تھے وہاں مشرکین کی جو ہے کھوپڑے اڑا رہے تھے تلوار سے. تو دیکھ کر کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کیا کام کس سے لینا ہے. لیکن یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم کسی سے کام تعلق کی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں لیتے کہ بھائی میرا تعلق والا ہے تو چلو اس سے کام لے لو. جائے تعلقات کی بنیاد پر ہی رائے دے دو. یہ تو کام کے ساتھ بڑی خیانت ہے، بڑی خیانت ہے. یہ تو کام کے ساتھ بڑی خیانت ہے کہ آدمی ذاتی تعلق کی وجہ سے کسی کی رائے دے. کام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارے ساتھیوں میں قربانی دیا ہوا پرانا ساتھی اس کام کو کرنے والا کون ہو سکتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. استعداد والے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور نئے لوگ کام لے اڑتے ہیں. دل کا حال اللہ جانتے ہیں، دل کا حال اللہ جانتے ہیں. تو اس طرح میرے دوست بزرگوں انتخاب ہوگا اللہ کے یہاں سے اخلاص پر اور قربانیوں پر کہ ہم کام ان سے لیتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کام ان سے لیتے ہیں جو کام کرتے ہیں. جو اس میں کہ بھائی ہم سے پوچھا ہی نہیں، ہمیں بلایا ہی نہیں. تو دوستوں بزرگوں بات یہ ہے کہ پوچھے جانے کا اس کام میں منتظر ہونا یہ تو نفاق ہے. سچی عرض کر رہا ہوں یہ نفاق ہے. قرآن صاف کہتا ہے کہ جو پوچھے جانے کے منتظر ہیں وہ منافق ہیں. آج کی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231